تزکیہ نفس انسان کے اندر جتنے بھی وہ فطری خواہشات ہیں، جتنے بھی ناجائز معاملات ہیں، سارے اپنی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ آپ اس کو اور آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم زمین میں پودینہ بوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں، تو ہم اس پودینے کی نشو و نما کے لیے باقی جڑی بوٹیوں کو نکال باہر پھینکتے ہیں تاکہ زمین کی ساری تخلیقی قوت جو ہے وہ صرف پودینے کی نشو و نما پر صرف ہو۔ واہ واہ واہ، تو ہم باقی جڑی بوٹیوں کو نکال کر صرف پودینے کی نشو و نما پر پورا زور دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انسان جو ہے، نفس جو ہے، یہ ہر جائز اور ناجائز کام میں پڑتا ہے۔ خاص کر نفس امارہ جو ہے، اس کے اندر بخل بھی ہوگا، اس کے اندر منافقت بھی ہوگی، چغل خوری بھی ہوگی، اس کے اندر ہر قسم کا گناہ ہوگا، جھوٹ، غیبت، فراڈ، چغلی، ماں باپ کی نافرمانی، ہر قسم کا شراب نوشی، استغفر اللہ، جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ ساری جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ گندی جڑی بوٹیاں انسان کے ساتھ ابھرتی ہیں، تو تزکیہ انہی گندی جڑی بوٹیوں کو، جھوٹ، غیبت، فراڈ، چغلی، کینہ، منافقت، حسد، بدگمانی، ان غرور، تکبر اور شراب نوشی، ان ساری گندی جڑی بوٹیوں کو اٹھا باہر پھینکنا اور اپنے نفس کو ان چیزوں پہ لانا جو رب چاہتا ہے۔ اسی لیے ابو المظفر سمعانی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا بات کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کی منشا و مرضی کیا ہے، وہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تاکہ میں اس کی مرضی اور منشا کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام نے کس طرح اپنا تزکیہ نفس کرنے کا ہم سب کو درس عطا فرمایا۔